مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ خواجہ خواجگاہ، غریب نواز غریب نواز، قبلہ عارفہ، غریب نواز غریب نواز، سید زاہدہ، غریب نواز غریب نواز، سید زاہدہ، غریب نواز غریب نواز، زینت عارفہ، غریب نواز غریب نواز، زینت عارفہ، غریب نواز غریب نواز، مرشد ناقصہ، غریب نواز غریب نواز، مرشد ناقصہ، غریب نواز غریب نواز۔ جائیں گرد وہ دربار گیا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، پھر مجھے اپنا اب مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے جلوہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبان ہی میں کہہ لے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ پھر جب مسجد کے اندر داخل ہوں تو نئے سرے سے نیت کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ مسجد میں اعتکاف کی نیت ہو۔ کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو کھا نہیں سکتے، جائز نہیں ہے۔ ہاں، اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں۔ البتہ بہتر ہی ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں تاکہ ثواب بھی ملے، ورنہ کھانے پینے کے لیے کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب بھلے کھائیں پیئیں سوئیں، جو ضرورت ہے وہ کریں، تو جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے نیت ثواب کے لیے کی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1443 ہجری کے ماہ رجب شریف کی آج دوسری شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، مدنی چینل پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو 2 رجب کی نسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2 پیش کرتا ہوں۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. میرا نام حامد علی چانڈیو ہے اور حضرت صاحب سے مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ بچوں میں سخاوت کا عمل کیسے پیدا کیا جائے؟ اب بچوں کو سخاوت و کرم کی تعلیم دینا، یہ تو بہار شریف میں حضرت امام منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کا قول لکھا ہے کہ بچوں کو سخاوت و کرم کی تعلیم دینا یہ واجب ہے. اس کا طریقہ بھی لکھا ہے کہ جیسے خیر خیرات دینی ہے کسی کو تو بچے کے ہاتھ سے دلوائے، تو بچہ اپنا ذاتی رقم تو دے نہیں سکتا. نابالغ جو ہے یہ اپنی خوشی سے بھی اپنی ذاتی رقم جو اس کی ملک میں آ گئی وہ کسی کو نہیں دے سکتا، چاہے مطلب وہ بالغ کو دے چاہے نابالغ کو دے، یہ نہیں دے سکتا. ماں باپ کا ایک اپنے احکام وہ جدا ہے، اس کے پھر مسائل ہیں، ایک کب ماں باپ لے سکتے کب نہیں لے سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 2 سوال چلا رہے ہیں ہم. زنام امیر طاہر دے زما امیر اہل سنت نا جو سوال دے کہ زمنگ پختنوں کے بدلہ اخستن مادہ زیادوی شریعت پر دے پا حوالے زمنگ سے رہنمائی کی. میرا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے. برداشت کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ پہلا سوال افضل تو یہی ہے کہ جو ظلم کرے اس کو معاف کر دے، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، اور جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو. تو یہ حدیث پاک میں اس طرح اس کے فضائل ہیں. قرآن پاک میں یہ ہے فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم اتنی ہی زیادتی اس پہ کر سکتے ہو جتنی اس نے تمہارے اوپر کی ہے. اب یہ جو جتنی تم پر زیادتی اگلے نے کی ہے اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو، یہ اجازت تو ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی معاف کر دینا جو ہے نا اس کے اپنے فضائل ہیں کہ بندہ بندے کو معاف کر دے تو اللہ بھی اس کو معاف کرتا ہے. اور اس میں پھر عدل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ جتنی اس نے زیادتی کی اتنی زیادتی کرے، یہ بڑا مشکل ہے. مثال کے طور پہ اس نے پیٹھ پر کوئی زور سے دھپا مارا غصے میں آ کر، اب اتنی ہی زور سے اتنا ہی دھپا مارنا یہ ہے بڑا مشکل. اس نے دھپا مارا، اب کھوپڑی گھومی تو اس نے گھونسا مارا، اس نے لات دکھائی تو اس نے ٹکر ماری، خونم خون کر دیا. یہ اس طرح جھگڑے ہو رہے ہیں. یہ کہ اگر وہ حد سے گزرے گا، پہلے اس نے مارا، اس نے ظلم تو کیا اگر ناحق مارا ہے تو، لیکن یہ کہ آپ بدلہ لینا ہی تو اتنا ہی لے، اتنا ہی ہوتا نہیں ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے مشہور محاورہ ہے، تو اینٹ کا جواب پھر اینٹ سے ہی دینا ہے، پتھر سے نہیں دینا ہے. وہ سیمنٹ کی اینٹ جو ہوتی ہے شاید یہ مراد وہ اس میں، کیونکہ اینٹ کا جواب پتھر ہے نا، تو پتھر سخت، اینٹ تھوڑی نرم ہوتی ہے مقابلے میں اس کے، پھر اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی دینا ہے، یہ ہونا چاہیے. تو اب یہ کہ اینٹ کا جواب ہو یا پتھر کا جواب دو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کا جواب پتھر سے نہیں پھول سے دیا. خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا. اے میں قربان کتنی شفقت سے دین کا پیغام دیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے لیے انتقامات نہیں لیے، بلکہ آپ درگزر کر دیتے تھے، معافی دے دیتے تھے، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں.
تو اس میں لوگ ہمارے قریب آئیں گے کہ قرآن کریم میں بھی حکم ہے خذل افوا، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. تو ہمیں مطلب ہے کہ اس کو اپنانا چاہیے، ورنہ وہ بدلہ لینے میں زیادتی کا خطرہ ہے. زیادتی ہوگی تو پھر ہم ظالم بن جائیں گے اتنے حصے کے، یہ ہماری طرف سے ظلم ہوگا. اللہ پاک ہم کو بڑا حوصلہ دے، ہمت دے، اور ہم مطلب ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں بلکہ معافی دے کر ہم گزارا کریں، تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت ثواب ملے گا. اچھا، دوسرا سوال جو تھا وہ بھی تقریباً اس میں یہ جواب آ گیا. وہ نے کہا قوت برداشت کیسے پیدا ہو؟ تو جو ظالم، آپ جو ظلم کرتے ہیں ان کو معاف کر دو، آپ کو پیدا ہوگا. مطلب اور مشکل تو ہوتا ہے کہ ہم نہیں چھوڑے گا، ہے نا. پٹھان بھائی ہمارے، ماروں گا چھوڑوں گا نہیں، منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا. تو یہ انداز ہمارا نہیں ہونا چاہیے. برداشت، کسی نے مارا، کسی نے گالی دی، کسی نے ہم کو برا بھلا بولا، تو اس کے بہت سارے ہمارے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ جو اپنے گالیاں دینے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے تھے. ہمارے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جن کی 6 دن کی، یعنی کہ وہ ان دنوں چھٹی شریف کی نسبت سے ہم 6 دن مدنی مذاکرہ لیے بیٹھے ہیں نا، تو یہ غریب نواز اتنے آپ میں قوت برداشت تھی کہ ایک بار کوئی شخص آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے پہنچ گیا آپ کے پاس، اور اس نے بارہ لے کے آ کر خواجہ صاحب نے پوچھا، وہ اس انداز میں آیا کہ کیا ارادہ ہے؟ بولا میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. تو اس نے بولا ٹھیک ہے، یہ لو کام کرو. اس نے اس کا خنجر چھپا کر رکھا تھا، اس نے کام کرو اپنا، میں حاضر ہوں. جب یہ اخلاق دیکھا نا تو وہ مطلب یہ نہیں گیا، پانی پانی ہو گیا، اور معافی کر کے غالباً مرید بھی بن گیا. وہ ہمارے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تو وہ خنجر جو اس نے غریب نواز کی طرف اٹھایا تھا نا، وہ خنجر اس کی نوک اسی کے دل پہ گھس جاتی. با کرامت بزرگ تھے خواجہ غریب نواز، لیکن آپ نے اس کو برداشت کیا. اسی طرح ہمارے بہت سارے بزرگان دین قوت برداشت کے معاملے میں بہت مشہور ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے برتن یا لوٹا جو بھی تھا وہ وضو کا پانی وہ چھوٹ کر گرا اور امام زین العابدین کے چہرے مبارک پر لگا، جس سے مبارک چہرہ زخمی ہو گیا. آپ رضی اللہ عنہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو کنیز نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 پڑھی. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، ترجمہ کنز الایمان، اور غصہ پینے والے. یہ مومن کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور غصہ پینے والے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آیت سنتے ہی آپ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا، قدم تو غیظی، میں اپنا غصہ پی گیا. تو کنیز نے اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھ دیا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ترجمہ کنز الایمان، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. تو آپ کی مبارک زبان سے بے ساختہ نکلا عفوت عنک، میں نے تمہیں معاف کیا. کنیز نے اگلا حصہ پڑھ دیا آیت مبارکہ کا، واللہ یحب المحسنین، ترجمہ کنز الایمان، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب یعنی پیارے ہیں. حضرت امام ابن امام امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جا تو اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد ہے. تو یہ تھے ہمارے امام، ان کی تھی قوت برداشت کہ خطا پر وہ عطا کر دی. مجھے یاد آیا وہ ایک محاورہ بھی ہے، وہ فارسی کا محاورہ ہے کہ از خوردار را خطا از بزرگاں را عطا. اسی طرح کچھ محاورہ ہے کہ چھوٹوں کا کام خطا کرنا ہے، بڑوں کا کام عطا کرنا ہے. اور حضرت سیدنا حسان بن ثابت
جو کہ مشہور صحابی ہے اور نعت خواں صحابی ہیں. یوں تو سارے نعت خواں تھے صحابہ کرام، نظم میں نثر میں سبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے. تو یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نمایاں ہے اس میں. تو ان کا ایک مطلب شعر کا حصہ ہے والعذر مقبول عند کرام الناس، اور معذرت یہ اچھے لوگوں کے ہاں، کریم لوگوں کے ہاں، مہربان لوگوں کے ہاں قبول کر لی جاتی ہے. اور جب بھی کوئی بھائی معافی لے آئے تو اسے معاف کر دیا جائے، تو انتقام نہ لے. تو بہرحال اس طرح قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہم یہ معافی ذہن بنائیں گے، ثواب کی طرف اس کا رکھیں گے نظر کہ ہمیں یہ ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ یہ کہ قوت برداشت کی عادت پڑے گی. غصے کا علاج ایک رسالہ بھی ہے مکتبۃ المدینہ کا، اگر وہ مل جائے، ویب سائٹ پہ مل جائے گا، تو اس میں غصے کے علاج وغیرہ لکھے ہوئے ہیں. احیاء العلوم میں تو کافی تفصیل ہے غصے کی، وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو غصے سے بچائے، قوت برداشت، حلم و بردباری جس کو بولتے ہیں، یہ نصیب کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی، رجب کے روزے رکھنے سے جو گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، جیسے پہلے دن کا روزہ رکھنا، 3 سال کا کفارہ، یا سیدی یہ کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، اس کا ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ. حدیث مبارکہ میں جہاں گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے تو وہاں محدثین یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد چھوٹے گناہ ہوتے ہیں. صغیرہ، صغیرہ کبیرہ نام سب نے سنا ہوتا ہے لیکن عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا کبیرہ کس کو کہتے ہیں، صغیرہ. تو کبیرہ یعنی بڑے بڑے گناہ، جیسے نماز نہ پڑھنا، معاذ اللہ جان بوجھ کر ایک نماز بھی قضا کی کسی نے تو اس نے کبیرہ گناہ کیا. تو یہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ یہ معاف ہوتے ہیں. اور چھوٹے گناہ کو اگر چھوٹا سمجھ کے کیا تو وہی کبیرہ بن گیا، تو اب یہ کبیرہ ہے. تو اب یہ اس کے تحت تو بظاہر تو نہیں آ رہا جو اس محدثین کا کلام ہے کہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے، تو چھوٹا رہا نہیں نا یار، چلو صغیرہ ہے نا، چھوٹا گناہ نہ کر لو یار، یہ اب کبیرہ ہو گیا. اللہ کی نافرمانی کو ہلکا سمجھا نہیں، کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے سر. وہ گناہ کر رہے نہیں چاہیے نا، گناہ کرنے والی شے ہی نہیں ہے. ہر گناہ قابل ترک ہے، اس کو ترک ہی کرنا ہے. قابل ترک بلکہ اس کا ترک لازم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا پر ایک سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ کو اسلام قبول کروایا گیا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ سنا میں نے بھی ہے، 90 کروڑ بھی ہوں تو ہنسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں. بزرگوں کی تو نگاہوں سے ڈھیروں ڈھیر کفار سیکنڈ میں مسلمان ہو جائیں، اس میں کیا مطلب؟ 90 لاکھ کو کیا تو اللہ مطلب ان کے صدقے ہمیں ایمان پر استقامت دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر کسی نے ہماری چیزوں پر قبضہ کر لیا ہو تو کیا چیز کو قبضے سے چھڑوانے کا کوئی وظیفہ وغیرہ ہے؟ کسی نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے، ظلماً قبضہ کر لیا ہے کسی بھی جگہ کو، کسی بھی چیز کو، بالکل اس کے اوراد و وظائف ہوتے ہیں کہ اس کا دل نرم پڑ جائے اور وہ کچھ چیز ہماری جو ہے وہ مل جائے. اس میں ایک عمل تو یہ ہے کہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی جو گمی ہوئی چیز جو ہے وہ
مل جائے گی اس کا دل نرم پڑ جائے گا, وہ خود رابطہ کر لے گا, دے دے گا, یا کوئی بھی ایسی انشاءاللہ الکریم صورت بن جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ارے پاپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عشرہ مبشرہ کن صحابہ کو کہا جاتا ہے؟ اللہ اللہ ماشاء اللہ. یہ یوں تو ہر صحابی جنتی ہے, ہر صحابی نبی جنتی الحمدللہ. تو 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک ساتھ 10 صحابہ کرام کو ایک ساتھ 10 صحابہ کرام کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نشست میں وہ نام بنام جنتی فرمایا تھا. یہ 10 صحابہ یہ ہیں. پہلے 4 صحابہ جو خلفاء راشدین, 4 مشہور خلفاء راشدین, وہ بھی ہیں اس میں. جیسے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چوتھے خلیفہ مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر یہ کہ مزید دیگر صحابہ ہیں 6, جن میں نمبر 5 حضرت سعد بن ابی وقاص, نمبر 6 سعید بن زید, نمبر 7 ابو عبیدہ بن جراح, نمبر 8 طلحہ بن عبید, نمبر 9 زبیر بن عوام, اور نمبر 10 عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مجمعین. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک شعر بھی یاد آ گیا, وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا, وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. صلو علی النبی. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, الحمدللہ روزانہ کثیر عاشقان غریب نواز, عاشقان اولیاء فیضان مدینہ میں مدنی مذاکروں میں حاضر ہوتے ہیں, بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اپنے تاثرات کا بھی اظہار کرتے ہیں. آئیے آپ کو کچھ تاثرات دکھاتے ہیں. خواجہ میرے خواجہ, خواجہ میرے خواجہ, خواجہ میرے خواجہ, خواجہ میرے خواجہ. نام کیا آپ کا؟ جمیل. کہاں سے آئے؟ جامکنڈا. محمد امتیاز. شان اتاری. شان بھائی کہاں سے آپ؟ میں مجید کالونی سے آیا ہوں. محمد ہارون. ثنا ملا خان سے ہیں. بہت دور ہے یہ تو. بس دیکھنا ہے بابا جان کی زیارت کرنا ہے. محمد ریحان اشرفی. مدنی مذاکرے میں ریگولر آتے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. لیکن آج تو ہفتہ نہیں ہے. آج خواجہ صاحب کا عرس کے حوالے سے 6 روزہ مدنی مذاکرے ہیں, اس میں شرکت کے لیے ہیں اور 6 دن تک آتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پاپا کے پاس. آپ کا کیسے ذہن بنا کہ چلو مدنی مذاکرے میں چلتے ہیں؟ یہ الحمدللہ ہمارے علاقے کے جو مطلب 2 سے 4 ہیں دعوت اسلامی سے منسلک, تو انہوں نے ترغیب بنائی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدنی مذاکرے سے کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے؟ نہیں بالکل بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میرا ذہن یہی ہے کہ مطلب بچے بھی میرے اس ماحول سے منسلک رہیں. یہ بچے آپ کے ساتھ ہیں؟ جی میرے ساتھ ہی ہیں. محمد امان. محمد امان کیا کرتے ہیں آپ؟ اسکول پڑھتے ہیں. اسکول پڑھتے ہیں. نثار احمد. نثار بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ ہم آئے ہیں میمن گوٹ سے. میمن گوٹ سے. ماشاءاللہ بہت دور ہے یہ تو. جی جی بس الحمدللہ مدنی مذاکرے کے لیے آئے ہیں, بابا کی زیارت کے لیے آئے ہیں. آج کیسے ذہن بنا فیضان مدینہ؟ مدنی مذاکرہ ہے تو مدنی مذاکرہ تو ہفتے کے روز ہوتا ہے نا, لیکن آج مجھے دعوت دیا بھائیوں نے, بس میں نے بولا کاروبار بند جانا ہے. یہاں تو دل خوش ہو جاتا ہے, بہت ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایک دم. ایک دن میرے موبائل میں یہ امیر علیہ سنت میرے آگے چہرے, میں نے دیکھا ماشاءاللہ اس کے ماشاءاللہ بہت چہرہ نور ہے. میں نے اس کی باتیں سنا تو پھر میں پگھل گیا میرا دل. میں نے کہا یار ماشاءاللہ یہاں پر اتنے اچھے اچھے ہیں. پھر میں نے اپنے گوٹ سے بات کی کہ میں یہاں پر جانا چاہتا ہوں نماز کورس کے لیے, تو میرے لوگوں نے مجھے وہاں پر بھیج دیا. جو نہیں معلوم تو وضو میں کیا غلطی ہے یہ وہ مجھے معلوم پتہ چل گیا. تو اس کا مطلب جب ہم نے کورس کیا تو پھر پتا چلا کہ ہم پہلے غلطیاں کرتے تھے. ہاں بہت سارے غلطیاں کرتے تھے جو میں نے اسکول میں نہیں سیکھے, میں نے یہاں پر جو وہ سیکھے, تمیز
اور اچھے اخلاق. आज मदनी मुज़ाकरे में आपके साथ और कितने लोग हैं? हम पूरी बस भर के लेके तो रजब के रोजों के हवाले से कोई नीयत बनी आपकी? इंशाल्लाह रखेंगे. अब्दुल अजीज भाई, आप पहली दफा आए या पहले भी आ चुके? पहली दफा आए हैं. आपको कैसा लगा यहाँ पर? माशाल्लाह रूहानी मजा आया बहुत. अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सुकून आया कि बार बार आते रहेंगे. अच्छा, बार बार आने का ज़हन क्यों बन गया आपको? क्यों सुकून मिलता है इधर. आज के मदनी मुज़ाकरे की कोई खास बात जो आपको अभी तक याद हो? रोज़े के बारे में सवाल किया गया कि भाई जो है भूखा रहना साइंटिफिकली इसका क्या अपना बेनिफिट्स हैं. सर बताया कि ये बहुत सारी जो ना जिस्मानी बीमारियों, रूहानी बीमारियों और दिमागी बीमारियों के लिए भी अफजल है. सवाल हुआ था आँख फड़कता है, तो इस हवाले से कि इसमें मतलब कि कोई खास बात नहीं है, बस ऐसी. इससे पहले मुझे ये बात नहीं पता था. वजीर मेमन. वजीर मेमन भाई, वजीर भाई आप कहाँ से आए? थाना बोला खान आया हूँ सर. मदनी मुज़ाकरे में कुछ सीखने को भी मिला? बिल्कुल बिल्ला. रोजा रखेंगे इंशाल्लाह कल रजब का इंशाल्लाह ताला. नीयत बन गई? बन गई इंशाल्लाह. अच्छा, पहले भी रखते रहे या कि पहली दफा रखे? पहले भी रखते रहे हैं इंशाल्लाह. कल भी रखेंगे इंशाल्लाह. आज किस सिलसिले में आए? मैं बापा के मदनी मुज़ाकरे में शिरकत के लिए आया था रजब के हवाले से. बापा ने जो तरगीब दिलाई है रोजे की, नियत भी की इंशाल्लाह रखेंगे. कम से कम 2 रोज़ों का फरमाया इंशाल्लाह रखेंगे. नियत आज भी की रखेंगे इंशाल्लाह. रजब शरीफ के हवाले से पीर साहब ने रोजों की तरगीब दिलाई. पापा ने कहा है कि कम से कम 2 रोजे तो रखनी है, तो इंशाल्लाह 2 रोजे की नियत है. रोजे के बहुत सारे फवायद बताए अमीर साहब ने, तो इंशाल्लाह ताला मैंने इरादा किया है. जब से दावत इस्लामी में आया हूँ ना, जब से ये पता चला है कि वाकई रजब में भी रोज़े रखते हैं या शाबान में भी रोज़े रखते हैं. हम तो सिर्फ रमज़ान ही में रोज़ा रखा करते थे. ये तो दावत इस्लामी की बरकत है, यहाँ पे आना जाना, फैज़ान मदीना में आना जाना, इसकी बरकतों का नतीजा है कि हमें ये रजब के रोज़े की तरकीब भी मिली है. आज भी अमीर अहले सुन्नत ने रजब के रोज़े के जो है ना वो तरकीब बताई हमें. तो इंशाल्लाह मेरी भी नियत ये है कि रजब के रोज़े भी रखेंगे और अपने जो नेकियों का जो बीज बोने का महीना है, तो इंशाल्लाह नेकियों का बीज बोएंगे. ये माशाल्लाह जिस तरह से मुख्तलिफ़ इलाकों से गाड़ियाँ भरकर, और ये कराची में तो बारियाँ बनी हुई हैं आने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ इलाकों से इस्लामी भाई जमा होकर आते हैं और ये बरकतें पाते हैं. माशाल्लाह आपकी माशाल्लाह यानी कि रौनकें हैं, आपकी मेहनतें हैं, अल्लाह कबूल करे. जुलूस भी थोड़ा देखा मैंने, और ये जो जुलूस के शुरका हैं, ये जुलूस का मजा तो बड़ा, तबीयत खुश हो जाती है. जी चाहता है उड़ के आपके साथ मैं भी जुलूस में नारे लगाऊं आके गरीब नवाज के, लेकिन ज़ाहिर है कि मैं बहुत दूर हूँ इस वक्त. ये क्या है कि मतलब सब आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि सारे जैसे कि आपके बिल्कुल ऊपर ही सब, मतलब यूं धक्कम पील करके, और कोई यूं सर निकाल रहा है, कोई यूं. ये क्या मतलब आपसे, आपकी मोहब्बत में होते हैं ये ख्वाजा गरीब नवाज के इश्क में मस्त हो जाते हैं, या कोई और मसला है, या कैमरा इनको दीवाना बनाए रखता है, चक्कर क्या है ये? अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात. ऐसा नहीं करते. दुनिया आपको देख रही होती है, डिसिप्लिन भी खराब होता है जो जुलूस में शरीक होते हैं. और यूं जो डोके नहीं, यूं सर उठा के, तो ये अरे कोई तो समझदार होगा ना दुनिया में, ये समझता होगा कि यार इसको शोहरत का बड़ा शौक है, ये हुब्बे जागा मरीज तो नहीं है, ये बार बार ये चेहरा क्यों कर रहा है कि मैं भी किसी तरह कैमरे में आ जाऊं. यहाँ तक के दो एक इस्लामी भाई उससे बना रहे थे मोबाइल फोन से, तो मैंने देखा उस पर भी कोई इस्लामी भाई यूं बिल्कुल लपके हुए थे, क्या किसी तरह उसके मोबाइल में भी हमको दाखिला मिल जाए. ऐसा नहीं करना चाहिए. अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करेंगे तो सवाब भी मिलेगा, और ख्वाजा गरीब नवाज की इंशाअल्लाह नजर करम से, इनके फैज़ान से बेड़ा पार होगा. तो हम इस तरह हुब्बे जहाँ के लिए, वाह के लिए, शोहरत के लिए कि दुनिया मुझे देखेगी कि मैं भी जुलूस में था, लेकिन देखेगी तो बदजन भी तो होगी ना कि ये क्या यूं निकाल रहा है, ये क्या कर रहा है. तो जो समझते हैं तो समझते हैं ना ऐसा ये कर रहा है. ये ख्वाजा साहब की मोहब्बत में शायद नहीं कर रहा, ये अपनी मोहब्बत में कर रहा है कि मुझे लोग देखें कि मैं भी हूँ इसमें. तो आप सीरियस चल रहे होंगे सर झुकाकर. ख्वाजा साहब के तस्वुर में रहमतों का नुज़ूल होता है, आपको पता है. जी हाँ, चाहे वो जुलूस हो, चाहे वो मतलब ये इज्तिमा हो, जहाँ भी अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र खैर होता है वहाँ रहमत उतरती है. इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, कि जहाँ सालेहीन का, नेक बंदों का तज़किरा होता है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है. नाजिल होना माने उतरना, रहमत उतरती है. अब इसमें जब आप यूं कर रहे होंगे तो पता नहीं फिर क्या होगा. तो इसलिए डिसिप्लिन, एहतराम के साथ
अदब के साथ और बिल्कुल कैमरे की तरफ आगे नहीं बढ़ना। जो बेचारे आगे आगे हाजी अमीन वगैरह होते हैं, इनको भी धक्के ठेले पड़ते होंगे। मेरे को भी तजुर्बा है। मेरे तो मतलब क्या कहना चाहिए, मेरे तो वो पाँव पे चढ़ जाना और धक्का पील पहले रमजान हॉल में मैं करता था ना, फिर अब ये कोविड ने मसला हल किया मेरा कि अब ये साइडों पे खड़े होते हैं तो मैं पुरसुकून चल पाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी किसी न किसी सोर्सों से आ जाते थे तो बच्चों को ट्रेनिंग होती थी। मेरा यानी कि गेस करता हूँ मैं, एक कयास है मेरा कि ट्रेनिंग होती होगी कि इलियास के साथ खड़े हो गए तो तुम मतलब हम तुमको देख सकेंगे स्क्रीन पर कि कैमरा इलियास की तरफ होता है। तो मेरे को बेचारे धक्का पील मेरे पास घुसते होते थे बच्चे। बिल्कुल तजर्बे की बात है, 100% तजर्बे की बात है। ये बच्चों की भी हम लोगों को यहाँ ये मिस ट्रेनिंग हो रही होती है। तो अब तो खैर जुलूस जो पिछले दिनों निकले रबीउल अव्वल शरीफ में, रबीउल आखिर शरीफ में, तो उनमें ये मसाइल, इन मसाइल से तकरीबन मतलब यानी कि नजात मिली हुई थी। अब तो कोविड अल्लाह करे चला ही जाए, इसके बाद भी शायद यही अंदाज रखना होगा। अब ज़ाहिर का धक्का लगे और मेरा मतलब मुझे गिर जाऊं, चोट आए तो इससे भी मुझे भी तकलीफ, जो देखेगा उसको भी तकलीफ, धक्का मारने वाले को भी जिंदगी भर इसका शायद अफसोस रहे। तो ऐसे करना नहीं चाहिए। हाजी अमीन भी बेचारे ज़ाहिर है वो किस तरह संभाल के चलते होंगे, ये भी अब 50 से ऊपर निकल गए ना, यानी 50 साल से ऊपर इनकी भी उम्र हो गई। तो धक्का तो चोट तो जवान को भी बाज़ औक़ात बहुत परेशान कर देती है। तो फिर उम्र के साथ साथ कमजोरियां जिस्मानी बढ़ती हैं, कम नहीं होती। देखने में आदमी ठीक ठाक लगता है लेकिन अंदरूनी तौर पर उसके वीकनेस होती है बुजुर्गों में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबाना व बल्लिगना रमज़ान सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपकी बारगाह में मेरा ये सवाल है कि रजब को रजब क्यों कहते हैं? अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब, रहमत कबूलियत का अबर छा गया है। अब रजब के मुख्तलिफ नाम है और मुख्तलिफ मायना। कफन की वापसी मकतबतुल मदीना का रिसाल है जिसमें रजब की बहारें भी हैं। तो लिखा है कि रजब दरअसल तरजीब से मुश्तक यानी निकला है, और इसके माना है, तरजीब के माना है ताजीम करना। इसको अल असब यानी तेज बहाव भी कहते हैं, इसलिए कि इस माह मुबारक में तौबा करने वालों पर रहमत का बहाव तेज हो जाता और इबादत करने वालों पर कबूलियत के अनवार का फैजान होता है। इसे अल असम यानी बहरा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जंगो जदल की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती। इस मुबारक माह रजब को शाहर रज्म भी कहते हैं क्योंकि इसमें शैतानों को रज्म किया जाता है। रज्म करना ने पत्थर मारना, तो शैतान को इस मुबारक महीने में पत्थर मारे जाते हैं ताकि वो मुसलमानों को ईजा ना दें। और रजब के जो अल असम यानी कि बहरा होने के और भी मतलब यानी कि हिकमतें बयान हुई हैं। फतह रज़विया शरीफ में है, वो फतह रज़विया का हवाला मिला है उसका कि इस तरह का है कि दूसरे महीने जो है वो अल्लाह पाक की बारगाह में जो भी इनमें वाक़यात हुए ये बयान करेंगे, लेकिन माह रजब जो है ना ये सिर्फ नेकियां लोगों की बयान करेगा, हसनात बयान करेगा, अच्छाइयाँ बयान करेगा और अर्ज करेगा कि मैं तो ये कहेगा कि मैं तो मेरा नाम तो असम है, मैं तो बहरा हूँ, तो मैं मतलब ये सुन नहीं पाया, मैं तो ये सुनता हूँ नेकियां। इस तरह का फतह रज़विया के 27वीं जिल्द में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नेकियों की गवाही देगा। इतना प्यारा पाकीज़ा महीना है माह रजब के, बस अल्लाह पाक इसका सदका हमको नसीब फरमाए।
मुझे तो सच्ची बात है बड़ी मोहब्बत है रजब से, यानी यूं कहिए कि सारा साल इंतजार रहता है, इतना लुत्फ आता है। ये रमजानुल मुबारक का मैं इसको मेन एंट्रेंस कहता हूँ कि रमजान शरीफ का ये मेन गेट है। ये रजब आया समझो रमजान की आमद का डंका बज गया अल्हम्दुलिल्लाह। 29 तारीख को मैं बिल्कुल जहन बनाया हुआ था, दुआ भी तैयार रखी थी, मैं चांद तलाश करूंगा। तो जिस मुल्क में मैं हूं तो 12 लेकर 29 का चांद तो मैंने तलाशा। मैंने तो अपनी कुर्सी ऐसी जगह बिछा दी जल्दी से कि मतलब मैं बस यहाँ यहीं रहूंगा और चांद की जियारत भी करूंगा वगैरह। तो खैर वो मेरी आंखों ने मेरा साथ नहीं दिया और चांद मुझे नजर नहीं आया। अब वो के 12 तय तो ये हुआ, पता मैंने बताया गया कि भाई ये आज चांद रात है, रजब शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने चांद नहीं देखा तो 30 तारीख को फिर मैं जहन बना लिया कि 3 दिन तक दुआ पढ़ी जाती है, पढ़ी जा सकती है, वो फजीलत है उसकी। तो मैं वो 30 तारीख को फिर वो शाम से चक्कर लगा रहा था, सूरज चमक रहा था, मैं कहा शायद नजर आ जाए, शायद नजर आ जाए। आखिरकार सूरज डूब गया। अब सूरज तो डूब गया तो फिर वो इस्लामी भाई भी मेरे साथ होते हैं, इन्होंने भी मुझे बोला कि यार बादल है, मैंने तो कोशिश की नजर आ नहीं रहा। तो फिर मैं वापस आया उस जगह पर जहाँ से चांद नजर आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो साफ नजर आया। मैंने कहा यार उसको बुला लिया, मैंने कहा साफ नजर आ रहा है चांद। 31वीं का चांद मतलब नहीं क्या समझो कि दूसरी शब का चांद था, पहली शब तो गुजर चुकी थी ऐलान के मुताबिक। तो उसकी जियारत की अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी तस्वीर बनाई, उसकी मूवी बनाई, दुआ पढ़ी मैंने कुछ, यानी कि हसन रजा ने भी दुआ पढ़ी वो रजब की मैंने बनाई, लेकिन हमने इसको वायरल नहीं किया। मैं कहा अब ये कहे ये दूसरी शब का ना तो लोग समझेंगे ये पहली शब है। अल्हम्दुलिल्लाह रजब से कि नेकियां नहीं हो पाती तो नेकियों का महीने से प्यार होना भी तो अच्छा है ना। मैं प्यार करता हूँ, अल्लाह नेकियों की भी तौफीक दे दे, मुझे नेक भी बना दे, मैं भी रोजे रखूं, फर्जों के अलावा नफलें भी पढ़ूं। अल्लाह सादत देगा तो देर नहीं लगेगी। अच्छों से मोहब्बत भी अच्छी होती है। ये अच्छा महीना है अल्हम्दुलिल्लाह, प्यारा महीना है। रमजान की खबर दे वो प्यारा ही प्यारा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जल्द आमद रमजान है इंशाअल्लाह, बस अब आमद रमजान है इंशाअल्लाह। अब आया क्या आया, माह रमजान अब आया इंशाअल्लाह। आमद रमजान है, आमद रमजान है, आमद रमजान है, जल्द आमद रमजान है, आमद रमजान है, आमद रमजान है, आमद रमजान है। मरहबा सद मरहबा फिर आमद रमजान है, मरहबा सद मरहबा फिर आमद रमजान है। खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है, आमद रमजान है, जल्द आमद रमजान है, आमद रमजान है, आमद रमजान है। तुझ पे सदके जाऊं रमजान तो अजीम शान है, तुझ पे सदके जाऊं रमजान तो अजीम शान है। तुझ में नाज़िल हक़ तआला, तुझ में नाज़िल हक़ तआला ने किया कुरान है, आमद रमजान है, फिर आमद रमजान है, जल्द आमद रमजान है, आमद रमजान है। हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें, हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें। माह रमज़ान रहमतों, माह रमज़ान रहमतों और बरकतों की कार है,
بلغنا رمضان بصحة وعافية اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية آمين آمين اللهم بلغنا رمضان شهر بصحة عافية آمين اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية آمين اللهم آمين بجاه خاتم النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بچوں کے کچھ مناظر اور کچھ سوالات بھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نور والا آیا ہے، نور آیا ہے، سارے آیا میں چت نیتا نور آیا ہے. یا اللہ تو میرا مشرق بات ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرا مشرق ہے. پہلا خلیفہ کا نام کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. دوسرا خلیفہ کا نام کیا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. تیسرا خلیفہ کا نام کیا ہے؟ عثمان غنی. چوتھا خلیفہ کا نام کیا ہے؟ مولا علی. ہم صحابی نبی جنتی جنتی، ہم صحابی نبی جنتی جنتی. جنتی 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 جنتی. جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس وقت تو ضلع اٹک میں ہوں، تو نام میرا ظہور احمد ہے. سر سوال یہ کر رہا تھا کہ سر پر اگر ٹوپی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے؟ ننگے سر نماز تو ہو جاتی ہے، مگر سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا، ٹوپی نہ رکھنا، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ. تو سر ڈھانپ کر نماز پڑھی جائے، ٹوپی رکھ لی جائے سر پہ. اور امامہ شریف ہو تو مدینہ اس کا تو بہت ثواب ہے، اس کے فضائل امامے سے نماز پڑھنے کے زیادہ فضائل ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کسی اسلامی بہن کا سوال ہے کہ میسج دیا ہے کچھ ٹیکسٹ میں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ عید کی طرح ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ اللہ. تو رمضان شریف میں کتنی عیدیں کرو گے؟ کبھی 4 جمعے آتے ہیں، کبھی 5 جمعے آتے ہیں. اور جمعے کو روزہ رکھنا نہیں چاہیے. اگر یہ ایسا ہے تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. رمضان کا تو ہر دن کا روزہ فرض ہے. تو جمعہ بے شک عید ہے، یوم العید ہے یہ، اور ہر ہفتے عید اس طرح جمعے کے دن آ رہی ہے ہمارے پاس. لیکن اس کا روزہ رکھنا صرف اس لیے رکھنا کہ جمعہ ہے اس لیے روزہ رکھنا، یہ بہتر نہیں ہے، مکروہ تنزیہ ہے، خلاف اولا ہے. البتہ یہ نیت نہیں ہے تو ویسے جمعے کا روزہ رکھ لیا تو پھر وہ جو خلاف اولا یا مکروہ تنزیہ والا معاملہ پھر یہ بھی نہیں ہے، کوئی حرج ہی نہیں ہے. یہ بھی اور اگر تنہا ویسے رکھنے کی جمعہ سمجھ کر جمعے کو رکھا گا، آج جمعہ ہے اس لیے روزہ رکھتا ہوں، تب بھی گناہ گار نہیں ہے، روزہ تو ہو جائے گا لیکن بچنا اچھا ہے. اور اگر اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتہ ملا لیا تو پھر اس کے فضائل بہت بڑھ جائیں گے. غالباً 10,000 سال کے روزوں کا 10,000 سال کے روزوں کے برابر لکھا ہے نا. جمعے کے ساتھ ہفتہ ملا لے یا جمعرات ملا لے تو اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف میں لکھا کہ یہ 10,000 سال کے روزوں کے برابر فضیلت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جمعہ کے دن کے روزے کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ایک کال بھی آئی ہے اسی طرح کی کہ جمعہ کے دن جو روزہ ہے یہ دوسرے دن کا کہلائے گا، تو 2 سال کے روزے، پھر وہ 70 گناہ ہے تو وہ اگر 70 سے ضرب کریں تو یہ تو بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا. اس طرح کا بھی وہ کیلکولیشن کر رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو ثواب ملتا ہے اخلاص پر، پھر جتنا اخلاص زیادہ اتنا ثواب زیادہ. اور
اس طرح کیلکولیشن کے بجائے بندہ اللہ کی رضا پر نظر رکھے. اگر اللہ پاک کی رحمت کی ایک بار نظر ہو گئی نا بڑا پار ہو گیا. ایک نیکی ہی قبول کر لی گئی تو بندہ کہاں کا کہاں نکل گیا. تو اس طرح کیلکولیشن ضروری نہیں, ترغیب کے لیے یہ کوئی حرج بھی نہیں ہے. جہاں جہاں مطلب کیلکولیشن جائز ہو وہاں, جہاں علماء بتائیں کہ بھئی یہ اس طرح یہ بنتا ہے تو ٹھیک ہے, حرج نہیں ہے. اپنی مرضی سے کیلکولیشن یہ بعض اوقات آدمی کو وہ ڈبو دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا ٹوٹے ہوئے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھنا جائز ہے؟ جائز تو ہے ٹوٹے ہوئے آئینے میں چہرہ دیکھنا. اب یہ کہ کوئی تنگ دستیوں کے اسباب میں ہو تو مجھے یاد نہیں آ رہا, یا ادب کے خلاف ہو تو یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے, اسے یاد نہیں ہے. اس کے جائز ہونے میں تو خیر کوئی کمال نہیں ہے, کلام نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رشتہ داروں میں اگر فوتگی ہو جائے, کسی کا انتقال ہو جائے, تو ان کی تعزیت کے لیے کیا کوئی الگ سے الفاظ ہیں؟ چل تعزیت یہ کہ اس کے ساتھ مطلب یعنی کہ ہمدردی کا اظہار کرے, تسلی دے, صبر کی تلقین کرے, اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اس طرح مطلب یہ کہ اب رشتہ دار ہے تو اس کو خالہ جان, آپ کے فرزند, مگر اسپیشلی کوئی الگ الفاظ تو پڑھے نہیں ہے میں نے کہ بھائی رشتہ دار کو ان الفاظ میں کرے اور جو رشتہ دار نہیں ہے ان کو ان الفاظ میں تعزیت کرے, ایسا کچھ پڑھا نہیں ہے. کچھ لوگ کسی کی تعریف یا حوصلہ افزائی یا کرنے کی بھی جب کوشش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس پہ بھی یہ ڈانٹ رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں, کوئی طنز کر رہے ہیں یا تانا دے رہے ہیں, تو سامنے والا خوش ہونے کے بجائے مطلب ان کے انداز میں ہی کھو جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں اس کا کیا کرنا چاہیے کہ اگلے کو کیسے احساس ہو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ کہنے کا انداز درست نہیں ہے؟ اچھا, ایسے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے چونکہ پھر بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار میرے سے جو بھی ملتا ہے ناراض ہو جاتا ہے, میرے سے جو بھی ملتا ہے ناراض ہو جاتا ہے. تو ایسے میں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اپنا انداز یا اپنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, تو اس کو کس طرح اپنی اصلاح کرنی چاہیے؟ میں اس کو ایک سوال کچھ مختلف انداز کرتا ہے, لیکن میں نے اپنے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے کہ پھر مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے بعض اوقات انسان کے اپنے چہرے پر داغ لگا ہوتا ہے اور یہ جس آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ آئینے کو ہی صاف کر رہا ہوتا ہے کہ آئینہ خراب ہے, آئینہ خراب, آئینہ خراب ہے. ایک دفعہ اگر اپنے بدن کا یا اپنے چہرے کا داغ درست کر لے تو شاید اس کو ہر آئینہ صحیح نظر آئے. تو ایسی اصلاح کیسے ہو کہ وہ اپنی ان چیزوں کو درست کرے؟ اب یہ کہ حوصلہ افزائی کرنے والا طنز کرے, مذاق کرے, تو پھر حوصلہ افزائی نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی ہے. اس کا نام حوصلہ افزائی بھی نہیں. ہاں اگر یہ بیچارہ کرو حوصلہ افزائی رہا ہے اور اس کے چہرے پر داغ ہے, جیسے آپ نے مثال دی کہ پھر ہر آئینے میں اس کو داغ ہی نظر آئے گا چہرے پر, اور یہ اس کو بیچارہ وہ تنقید اور ٹون وغیرہ سمجھ رہا ہے تو یہ وہی آئینے چہرے پہ داغ والی بات ہے. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ بیچارہ میری حوصلہ افزائی ہی کر رہا ہے. اور صحیح بات ہے ہم لوگ حوصلہ افزائی کا انتظار کرتے ہیں, یہ بھی غلط, انتظار کرنا غلط ہے. کیونکہ مخلص اور اخلاص کی جو تعریفات ہیں نا ان میں تو ایسا ہے کہ یہ خواہش بھی نہ ہو کہ کوئی کسی کو پتہ نہ چلے میرے عمل کا, اور پتہ چل گیا تو یہ خواہش نہ ہو دل میں کہ کوئی میری مطلب تعریف کرے. حوصلہ افزائی میں اور کیا ہوتا ہے, تعریف ہی تو ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے. اب آپ کو کوئی تحفہ ہی نکال کر دے دیا, کوئی رے واہ بھائی کیا بات ہے, اچھی بات لگی تو تحفہ دے دیا, تو یہ تعریف ہی تو ہو رہی ہے. فلاں کام کی وجہ سے آپ کو تحفہ دیا جا رہا ہے, یہ بھی تعریف ہے نا, حوصلہ افزائی ہے نا. تو انعام دیا جا رہا ہے تو اس کے جواز عدم جواز کی بات نہیں کر رہا میں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے, لیکن اخلاص کہ تڑپ تمنا نہ ہو کہ لوگ تعریف کریں. اب پھر کوئی اگر تعریف کر رہا ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں, اب اس پر بھی خوش نہ ہو, یہ بھی ہے.
لیکن اب یہ اپنے بس کا روگ نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ تو خص الخواص جو ہوتے ہیں ان کو بس، کہ جیسے کہ مخلص کی ایک تعریف یہ بھی لکھی ہے کہ جیسے دودھ پیتا بچہ، چھوٹا بچہ، کہ اگر اس کی کوئی تعریف پر پل باندھے تو اگر یہ ہوا ہوا کر رہا ہے ہوا ہوا کرتا رہے گا، روتا رہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے. اور اگر یہ ہنس رہا ہے موج میں بچہ تو کوئی اس کی مذمت کر رہا ہو تو گندا بچہ ہے تو بستر خراب کرتا ہے تو ایسا ہے، یہ ہنستا ہی رہے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. تو بندہ ہے کہ مخلص اس وقت ہوتا ہے جب چھوٹے بچے کی طرح ہو جائے، نہ اس کو تعریف پر خوشی حاصل ہو، پھولے، نہ کوئی مذمت کرے تو اپنے رب کو بھولے، نہیں، وہ ایز اٹ از رہے. تو یہ ظاہر ہے کہ خص الخواص جو بہت ہی کوئی پہنچا ہوا بندہ ہو، اللہ اس کو ایسی صلاحیت دے دے. ہم لوگ تو وہ نہیں ہے. کوئی تعریف کرتا ہے تو بڑا دل چاہتا ہے کہ اس کو سنے، ذرا کان لگا کے سنے، اور اس وقت کوئی ڈسٹرب کرتا ہے تو مزہ نہیں آتا. جو کہہ رہا ہے نا بس جی چاہتا ہے کہ ہم وہی سنیں. اور کوئی اگر مذمت کرے تب بھی ظاہر ہے کہ غصہ تو آتا ہے، برا تو لگتا ہے. تو ایسے ہو جائے کہ برا ہی نہ لگے اور تعریف میں مزہ ہی نہ آئے. کاش سوشل مخلصین کا صدقہ ہم کو مل جائے. میڈیا کے اس یوں دور تو میں ہم کو یوں تو سب کہتے ہیں، نام خط میں وہ سائن بھی کرتے تو لکھتے ہیں آپ کا مخلص. اب وہ آپ کا مخلص ہے، آپ کا مفلس ہے، اللہ بہتر جانے. سمجھے؟ کیونکہ وہ مخلص اگر جو لکھ رہا ہے ہم اس پر شک نہیں کر رہے ہیں، جنرلی لکھتے ہیں لوگ کہ آپ کا مخلص. اب آپ کل مرتے ہو تو آج مر جائے آنکھیں تر نہیں ہوں گی اس کی، اس آپ کے مخلص کو. یہ الگ بات ہے آپ کا مخلص. اب ماں بولتی نہیں ہے میں آپ کی مخلص ہوں، لیکن جوان بیٹا فوت ہو جائے تو ماں رو رو کے مطلب بے ہوش ہو جائے گی. اب مخلص کون؟ محبت میں. تو ایک ایک حرف کی پکڑ ہے، ایک ایک لفظ کی پکڑ ہے. آج نہیں تو کل پکڑ ہے قیامت میں، کہ یہ کیوں بولا، یہ کیوں کہا. تو ہمارے ہاں بس وہ احتیاطیں نہیں ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا مخلص لکھنا کوئی گناہ ہے. ہر ایک اپنے دل کے جذبات دیکھے کہ اگر واقعی یہ مخلص ہے تو بھلے اگر لکھا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کہ نہیں ہے تو خالی نفاق نہ کرے، منافقت نہ کرے. مخلص بنے، آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کے بغیر چین نہیں پڑتا، اللہ اللہ، آپ بیمار ہو گئے، میرا تو چین اڑ گیا. اچھا آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا؟ میرے بیماری ہونے پر اتنا چین اڑ گیا تھا. نہیں کھایا تو ڈٹ کر ہے. اچھا تو نیند نہیں آئے گی؟ نہیں یار آج تو کچھ زیادہ ہی سو گیا تھا میں. تو پھر کائے کی بے چینی یار آپ کو اس کی بیماری کی؟ خالی مطلب زبان ہی چلانی ہے. کوئی آثار تو، کوئی علامت تو ہو آپ کی بے چینی کی. جیسے کسی کا انتقال ہو جائے تو بولیں گے بس جیسے ایسا لگ رہا تھا بس کہ میرے گھر میں میت ہو گئی ہے. کیا میت ہو گئی ہے؟ آج تو خاص کباب سموسے پکے تھے یار. میت کے گھر میں یہ تھوڑی پکائے جاتے ہیں. تیرے گھر میں میت ہو گئی ہے. میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، یہ بھی ایک محاورہ ہے. کیا غم میں شریک ہوں؟ ابھی تو کی کر کے ہنس رہا تھا اور میں صبح سے رو رو کر اب چپ ہوا ہوں. غم میں کہے گا تو شریک ہو گیا بھائی. میں آپ کی خوشیوں میں پورا شریک ہوں. اب ایک ٹکا تو دیا نہیں شادی میں، آیا ٹیم پر کھانے کے لیے، ڈکار لی اور چلتا بنا. میری خوشیوں میں شریک ہے. ہاں تو کھانے میں شریک تھا. خوشیوں میں شریک ہونا الگ بات ہے کہ میرے کو مطلب یہ بغیر پوچھے ضرورت ہو تو حکم کرنا پیسوں کی، میں بیٹھا ہوں. نہیں چپ چاپ دے دے. کیفیت بتاؤ نا کہ یہ بیچارہ مطلب تھوڑا ہاتھ اس کا تنگ ہے. تو اگر آپ کے پاس ہے اور آپ مخلص ہیں نا، آپ کا مخلص، خوشیوں میں شریک، تو 5-25 ہزار اس کے جیب میں سرکا دیں. یہ مشکل ہے نا. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. بولنا جو نا باتوں کے بڑے سب پکا رہے ہیں. دیکھو نا ہم سب کیا ہے، گفتار کے غازی ہیں. گفتار مانے بولنا، بولنے میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کردار کے غازی جو ہے نا مزاروں میں مزے لے رہے ہیں. ہمارے خواجہ غریب نواز کردار کے غازی تھے، گفتار کے نہیں، کردار کے غازی تھے. آج مزے لے رہے ہیں نا، آج ان کی چھٹیاں منائی رہے نا. اور یہ اتنی مخلوق کو اپنے عرص پر جمع کرتے ہیں کہ کوئی زندہ بھی جمع نہیں کر سکتا. آپ بھی جمع نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں جمع کر سکتا اپنے لیے کہ اتنی پبلک میرے پاس آ جائے. لیکن غریب نواز کو صدیاں دنیا سے گئے چلی گئی
وہ آج بھی دنیا بھر سے کھینچ رہے ہیں اپنے عاشقوں کو, اپنے عقیدت مندوں کو. تو یہ لاکھوں تک پہنچ جاتے ہیں, اور پھر کروڑوں شاید ایسے ہوتے ہوں گے جو دل میں حسرت لیے بیٹھے ہوں گے کہ کاش میں بھی قدموں میں حاضر ہو جاتا, اجمیر شریف کے جلوے دیکھ لیتا, اور غریب نواز کے دربار میں آج عرس کے موقع پر سلام عرض کر دیتا. ہے نا, کتنوں کو ہوتا ہوگا, آپ کو بھی ہوتا ہوگا, مجھے بھی ہوتا ہوگا, ظاہر ہے کہ یار ہم بھی کاش پہنچ جاتے. تو یہ ہے مطلب ہے کہ ہم ان کے مخلص ہیں عنوان ہو کر, کہ ہماری محبت دل پر غور کرتے تو محبت سچی ہے, پکی محبت ہے. عمل میں ٹھیک ہے ہم کمزور سے ہی, محبت میں الحمدللہ ہے ہمیں محبت, اولیاء کرام سے محبت ہے, اور حضور خواجہ غریب نواز سے بھی محبت ہے. یہ تو ان کا تو کوئی انکار کرے گا بھی نہیں کہ مجھے محبت نہیں ہے, یہ کہے گا بھی نہیں. اور محبت ہے دل میں گہرائی میں جھانک کر دیکھے گا تو نظر آئے گی کہ ہاں یار ہے تو صحیح. محبت نہیں تھی تو ابھی کیوں بیٹھے ہوتے یار یہاں مل کر, اور یہ کیوں جمع ہوتے ہیں, کیوں اتنے خرچے کر کے آتے جاتے اور اتنا سنتے کرتے, ہے نا. محبت تو ہے الحمدللہ. اللہ اخلاص میں اور اضافہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد. اللہم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک بچے کا سوال ہے عربی زبان میں ٹائٹل کے ساتھ, درود پاک پڑھ رہے ہیں وہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدس العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. سوال چل. ماشاء اللہ, درود شریف پڑھا اس نے جمعرات کا, ماشاء اللہ. مسجد میں صفائی جھاڑو سے کی جائے یا کپڑے سے کی جائے؟ کھجور کی شاخ سے مسجد کے فرش پر برکتیں انڈیلنا, یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اب یہ کہ کھجور کی شاخ سے ہمارے لیے تو مشکل ہے کہ وہ کھجور کے بھی جھاڑو تو پیچ کے جھاڑو بنتے تھے, اب وہ کھجوری کے بھی جھاڑو کہلاتے ہیں لیکن شاید وہ پیچ کے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کھجوری کے میں ہو, لیکن کوئی بھی جھاڑو ہو, اب تو طرح طرح کے جھاڑو نکلے, کوئی بھی پاک صاف جھاڑو اس سے جھاڑو دی جا سکتی ہے. کپڑا ضروری نہیں ہے, کپڑے سے تو جھاڑو نکالنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. جھاڑو جو پھول جھاڑو ہوتی ہے خاص کر وہ زیادہ صفائی کرتی ہے,
जबकि वो फूल झाड़ू बगैर भूसे की हो. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. शफीक भाई सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि नमाज में सजदे में क्या तसव्वुर होना चाहिए. नमाज में तो ये कि मतलब अल्लाह को सजदा कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है. अब ये क्या तो खसुल खवास का है कि अल्लाह को मैं देख रहा हूँ, तो ये कि कम से कम ये हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरी आखिरी नमाज है, मेरा आखिरी सजदा है. इस सजदे का स्पेशली तसव्वुर मुझे हजरत हातिम असम का वाकया तो है. नमाज की नीयत बांधने से कि पहले मैं पुल सिरात पर खड़ा हूँ, सीधी तरफ मेरे जन्नत है, उल्टे हाथ पर दोज़ख है. इस तरह वो नमाज अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज अदा कर रहा हूँ, इस तरह उन्होंने वो अपना तसव्वुर कायम किया है नमाज के लिए. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम. अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. सल्लू अलल हबीब. सवाल हमारे पास ये है कि मुजम्मिल सवाल कर रहे हैं, उल्टे हाथ से खाना पीना हराम है क्या? नहीं नहीं, हराम नहीं है, गुनाहगार भी नहीं है, लेकिन ये कि सुन्नत है सीधे हाथ से खाना पीना लेना देना. उल्टे हाथ से खाना पीना लेना देना ये शैतान का काम है. शैतान के कामों से मुसलमान को बचना चाहिए. और सुन्नत में अजमत है. हाफिजा कैसे मजबूत हो, पेज नंबर 180 पर है. इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उल्टे हाथ से खाना निस्यान पैदा करता है. निस्यान माने भूलने की आदत, हाफिजा कमजोर होता है. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम. अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इसरार अहमद सवाल कर रहे हैं कि रजब का रोज़ा रखें तो क्या फजीलत ख़ास होने के साथ साथ पिछले साल के रोज़ों का भी कफ़ारा अदा हो जाएगा? कज़ा का भी पूछते हैं बाज़ लोग. जी जी. तो कज़ा तो नहीं होगी, इससे नफल ही होगा. कज़ा की नियत करेंगे तो कज़ा होगी, फिर सिर्फ कज़ा की नियत करें. कज़ा और नफल दोनों नियतें ना करें. तो कज़ा की नियत तो इसी तरह अगर वो कोई किसी पर कफ़ारा है और कफ़ारे की नियत करता है तो कफ़ारा, अब वो जैसे फर्ज रोज़ों के कफ़ारे हैं तो वो तो अलग सूरत है इसकी. फिर इसमें नफल का भी सवाब मिलेगा रजब के या नहीं, ये तो मुफ्ती साहब अगर मुझे इरशाद फरमा दें. सर में हुक्म यही है कि एक ही नियत कर सकता है बंदा, या तो कज़ा की नियत करेगा या नफल की नियत करेगा. अब वो जिसकी नियत करेगा वही अदा होगा. बाकी रहा कि कज़ा अदा करने की सूरत में नफल क्या भी उसको सवाब मिले, ऐसा कहीं पड़ा नहीं है कि उसको बाकायदा इसका सवाब मिले. लेकिन हुक्म यही है कि जल्द से जल्द जो कज़ा हैं उसको अदा कर लें. कफ़ारा भी, कफ़ारा जो वाजिब होता है रमज़ान के रोज़ों का, उसकी सूरत होती है, फिर कसमों के कफ़ारे होते हैं और इस तरह, तो वो भी सिर्फ कफ़ारे ही की नियत करे जी, नफल की नियत साथ ना करे, एक वक्त में एक नियत. सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. अर्ज़ ये कि जैसे अभी आपने कुछ देर पहले इरशाद फरमाया कि अमल के ताल्लुक़ से कि वो तारीफ़ सुनने से उसको यूँ ना हो और कोई मज़म्मत करे तो भी इसकी कैफियत यूँ तब्दील ना हो. तो अब ये इन हालात में आप कलाम फरमा रहे हैं कि जबकि अब सोशल मीडिया पर लोग अपने चीज़ें डाल रहे हैं, यानी अपनी कोई भी चीज़ ऐसी अमल, अच्छा अमल या कोई अच्छी तस्वीर या कोई अच्छा मंज़र या कोई ऐसी अच्छी वीडियो डाल रहे हैं, और अब डालने के बाद अब इनका जो बुनियादी काम है ना वो ये है कि यार अब कमेंट्स पढ़ें लोग कहते क्या हैं. अब उसमें अगर कोई तारीफ़ ना करे तो अफसोस, कोई मज़म्मत करे तो दिल करता है कि यहीं से इसका मतलब कि कोई गला वाला यहीं से दबा दूँ, क्या करूँ. और तो ये तो अब ऐसे हालात में जबकि आदमी डाली वीडियो या तस्वीर या कोई भी अपनी चीज़ रहा है और उसके नीचे कमेंट्स लिखे, वो कमेंट्स को पढ़ रहा है, इसलिए अब इस पर खुद जो तारीफ़ आएगी कि बस जो आज आपने डाला ना वो आज आपने डाला, इसके मतलब यूँ हो गया ना यूँ हो गया, तो बस यार मज़ा आ गया.
پھر اس کو فوراً کسی کو فارورڈ کریں گے اپنے کامنٹس کو کہ دیکھو میرے اس پر کیا تعریف آئی ہے. اچھا اس کے دو کامنٹس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے اس کی کیا ضرورت تھی بھائی جان, عمل چھپا کر رکھتے, تو بولے گا یار اب اس کو کیا پتا کہ میں مخلص ہوں کہ نہیں, اس کو میرے بارے میں کامنٹس کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ پھر خود ہی بیچارہ گھر میں اکیلا بیٹھے بیٹھے کامنٹس دینے والے کو کامنٹ دیتا رہتا ہے. تو یہ جو کیفیت جو سوشل میڈیا نے لوگوں کی بنا دی ہے, ذہنوں کی بنا دی ہے, اب اس سے نجات کیسے پائی جائے؟ سوشل میڈیا تو خیر اب آیا ہے, اس سے پہلے بھی تعریف, یہ تو مخلصین تو مزارات میں چلے گئے سمجھے ایک طرح سے. اس طرح اب ہم لوگ جو ہیں جیسے کہ بھائی لائک کتنے ہیں, تیرے کتنے لائک ہیں, میرے اتنے لائک ہیں. اب جس کے زیادہ لائک ہوتے ہیں وہ دوسرے پر تو اپنا فخر کرتا ہی ہے نا, اور بتائے گا بھی کہ میرے تو اتنے لائک ہیں. تھوڑے ہوں گے وہ بتائے گا نہیں, تھوڑے والے کا بتاتے ہیں, زیادہ والا بتائے گا کتنوں نے دیکھا. یہ مدنی چینل پر آتا ہے کہ بھائی فلاں کلپ اتنوں نے دیکھا, تو اب ظاہر ہے کہ جس کا کلپ چلا جب اس نے دیکھا کہ میرے اتنے لاکھ نے سنا, اس کا اپنے دل کو کیسے سنبھالے گا, کس کو خوشی نہ ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی اور کا کلپ چلا, تو اب جس کا اپنا کلپ نہیں وہ دیکھ رہا ہے, اب وہ خوشی غم کچھ بھی نہیں, وہ دیکھ رہا ہے, اپنا چل رہا ہے تو خوشی ہو رہی ہے. تو یہ آدمی کنٹرول کیسے کرے اپنا کو. تو میں نے تو عرض کیا کہ بھائی وہ مخلصین, بھائی ایک تعریف یہ بھی ہے اخلاص کی, بزرگوں نے لکھی ہے. تو یہ کہ بعض اوقات یعنی کہ بعض اوقات کیا بلکہ عام طور پر آدمی اس میں اس تعریف پر پورا اترے, یہ تو ہے بہت مشکل, دشوار ترین, سمجھا. تو اب یہ کہ یہ کوئی مذمت کرے تو اس میں بعض اوقات یہ کہ آدمی اپنی اصلاح کا پہلو ڈھونڈے, یہ سمجھ میں آتا ہے. جیسے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے کہ دشمن دوست ہے نا, یہ تو بالکل آنکھیں بند کر کے تعریف کرے گا, اور دشمن جو ہے نا یہ تنقید کرے گا اور صحیح بات کرے گا. تو اس لیے دشمن کی جو تنقید ہے نا, اس میں سے اصلاح کا پہلو تلاش کرنا چاہیے, اور وہ جو بولتا ہے اور واقعی اپنے اندر کمزوری ہے تو بندہ اس کو دور کرے. تو سوشل میڈیا میں تو ظاہر ہے کہ یہ ہے, مطلب جو آپ فرما رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہے. برابر کمنٹس دیکھنا ہے, جی چاہتا ہے کمنٹس آئیں, اب آئیں, اب آئیں, اب آئیں. کوئی کچھ لکھے, کچھ بولے, اور کوئی خالی سبحان اللہ ماشاء اللہ بولے تو بھی مزہ نہیں آئے گا. کچھ بولے, کچھ لکھے کہ یہ وہ مزہ آ گیا, پہلی بار مجھے تو پتا چلا کہ یوں بھی ہے. ہم جیسا کوئی مسئلہ بھی بیان کرے گا نا تو کوئی بولے گا نا او اتنی عمر ہو گئی, آج پہلی بار آپ کے منہ سے سنا, او ہو ماشاء اللہ سبحان اللہ, بس یہ ہمارا پگار مل گیا, سمجھو ہماری مطلب صحت بحال ہو گئی. یہ سب کا حال کم و بیش اس طرح ہوتا ہوگا. یہ ہے ہماری حالت, اللہ اخلاص عطا فرمائے. تو اس طرح کی کیفیت پیدا ہونا گناہ نہیں ہے, اس پر کوئی یہ نہیں سمجھے کہ اب یہ بندہ جو اس طرح یہ سوشل میڈیا پر اپنے کمنٹس تلاش کر رہا ہے تو اب اس کو مطلب یہ کوئی فاسق ہو گیا یا گناہ گار ہو گیا اور جہنمی ہو گیا یا حرام ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں مطلب ایک سمجھو کہ وہ باریک نکات ہے یہ کہ مطلب باطنی طور پر جتنا آدمی کا باطن اجلا ہوگا وہ اتنی آخرت اس کی روشن ہوگی. تو یہ اس طرح گدلا پن ہے یہ, اور ایسا نہ ہو تو اچھا ہے. اپنے کمنٹ سے اپنے لائک کی گنتیاں نہ کرے تو اچھا ہے, کرے تو ذرا اس کو گناہ گار تو نہیں کہیں گے. یہ اپنا آیا تو خوش ہوا, تو ابھی اس میں اختیار نہیں ہے نا, خوش تو ہوگا ہی ہے. کوئی بھی تعریف کرے گا خوش ہوگا. نعت خوان جو ہوتے ہیں, جیسے کوئی نعت خوان نعت پڑھ رہا ہے تو کوئی بولے گا سبحان اللہ, تو دوسرا بولا ماشاء اللہ, تو آٹومیٹک ونس مور اس کے معنی وہ لے لے گا نعت خوان, ورنہ یہ آگے گزر جاتا. لیکن سبحان اللہ صلی اللہ ماشاء اللہ, ایک تو اس سے مطلب یہ ونس مور ہوگا. دوسرا ہے کہ نوٹ آنا شروع ہو جائیں, یا نوٹ کے برسات بھی بعض اوقات دیکھے جاتے ہیں, سمجھے. تو کاش یہ نوٹوں کے برسات مسجدوں پر ہوں, دینی مدرسوں پر ہو تو زیادہ اچھا ہے. تو چلو نصیب اپنے اپنے. تو یہ مطلب جس پر برسات ہو تو اب ونس مور نہیں ہے, وہ 100
मोर है क्या? अब वो एक लफ्ज की भी बात होगा, वो जब तक वो नोट आती रहेगी वो बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा। लोग हंसते हो, लोग रोते हो, लोग तनकीद करते हो, लोग मजाक उड़ाते हो, लोग बज्जन होते हो, अपनी बला से नोट आना चाहिए, नोट। तो हर एक का अपना अपना ज़हन है सर, हर नात कौन सा थोड़ी करता है, ये कोई कोई करता होगा। तो इस तरह मतलब ये क्या अपना अपना अंदाज होता है। अल्लाह पाक सबको इखलास अता फरमाए कि हम मतलब अल्लाह और रसूल के लिए नेकी करें। अब अगर कोई तारीफ करता है तो अपने दिल को संभाले, अपने नफ्स को संभाले कि ये भूल कर कहीं मतलब यानी कि अपने रब को भूल ना जाए और अपनी हकीकत को फरामोश ना कर बैठे कि मेरे को जो भी सलाहियत आवाज है या मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो ये भी किसने दिया यार? ये सलाहियत मुझे मेरे रब ने दी है। आवाज किसने दी है? मेरे रब ने दी है। अभी वो चाहेगा तो मेरी आवाज बैठ जाएगी, फट जाएगा गला, गला खराब हो जाएगा। कोई पानी भी नहीं पिलाएगा। जो नोटों की बरसात करते हैं वो पानी भी नहीं छिड़केंगे। अरे वो आप पर नहीं छिड़क रहे थे ना, नोटे निशावर कर दो, आपकी आवाज पर कर रहे थे। इस तरह मैं बोल रहा हूँ तो ये लोग मुझे सुनते हैं, खुश होते हैं, मजे लेते हैं। अल्लाह ना करे मेरी मेमोरी फेल हो गई, आवाज बैठ गई, या मेमोरी अल्लाह ना करे खत्म हो गई, हाफजा खत्म हो गया, कोई याद ही ना रहे कुछ, तो फिर कौन मेरे को भाव पूछेगा? तो इसलिए आदमी ज़वाल नेमत से हर वक्त डरता रहे। जो भी सलाहियत है, जो भी खूबी है, इसके बारे में पूरा जहन बना हुआ हो कि ये मुझे मेरे रब ने दी है, ये खूबी मेरा कमाल नहीं है, अपना कमाल ना समझे, मेरे रब ने दी है और रब इसको जब चाहेगा छीन लेगा, वो जब चाहेगा वापस ले लेगा। ये अपने जहन में होना चाहिए। अगर ये नहीं है, अपना कमाल समझता है कि बस ये मेरा अपना कमाल है और कोई मुझसे नहीं ले सकता, तो ये फिर उस तरफ जा रहा है खुद पसंदी, उज्ब जिसको बोलते हैं। और खुद पसंदी जो 70 साल के आमाल को बर्बाद कर देती है। तो ये इससे बचना है। तो ये बहुत इसमें मुताला चाहिए, इस तरह का माहौल चाहिए। जैसे मदनी मुज़ाकरे में आप आए हुए हैं तो हम ये बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक इखलास का एक दर्स हमको मिल रहा है। वरना घर बैठे तो कुछ नहीं मिलेगा ना। लोग बोलते हैं हमको आज तक किसी ने नहीं बताया था, तो भाई वो हमने सुना कितनों को, जब हमको पता चले किसी ने बताया कि नहीं बताया, हमने किसकी सोबत इख्तियार की। हम हंसी मजाक वालों की सोबतों में रहते हैं, की करके हंस रहे होते हैं, लोगों के मतलब यानी कि मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो हम क्या सीखेंगे कि किसी ने हमको नहीं बताया तो कोई हमको घर पे आके थोड़ी बताएगा यार। अब तो घर पे भी बताने आ रहे हैं, ये मदनी चैनल इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल घर पे आकर बता रहा है, तो हम कौन सा सुनते हैं? हम तो रिमोट हमारे पास है, गुनाहों भरे चैनल बदल बदल कर जंपिंग कर रहे हैं, तो बताएगा कैसे कोई? इसलिए मतलब मदनी मुज़ाकरा हो, हफ्तावार इज्तिमा हो, इसमें ये मालूमात होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना की प्यारी प्यारी किताबें एक से एक हमारे लिए छपती हैं। ये कारोबारी इदारा तो है नहीं मकतबतुल मदीना, हमारी नेकी की दावत के लिए। हमने कौन सा खोल के देखा इसको, कभी पढ़ा? कि पढ़ेंगे सुनेंगे तो इंशाअल्लाह इसका फायदा होगा। दर्स फैज़ान सुन्नत का मस्जिदों में होता है, हम कितने सुनते हैं यार, कहाँ सुनते हैं, टाइम ही कहाँ होता है। तो हम दें सुने दर्स, पूरी किताब बिल इस्तियाब अव्वल से आखिर तक पढ़े, तो फिर इंशाअल्लाह मालूमात का ढेरों ढेर खजाना आता जाएगा, मदीना मदीना हो जाएगा। इश्क़ रसूल के जाम भर भर के पीने को मिलेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रजब शरीफ के आते ही नफली रोज़ों की रौनकें हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं सहरी की रौनकें।
जन्नत में एक नहर रजब नाम से भी है दूध से सफेद शहद से वो मीठी है रखे रजब में रोजा तो क्या होगा सुन लो सब जाम उसको उस नहर से पिलाएगा प्यारा रब अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब रहमत कबूलियत का अबर छा गया है अब अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब। अल्हम्दुलिल्लाह लांडी टाउन की गौसिया मस्जिद में सहरी इज्तिमा का एहतिमाम है और अल्लाह की रहमत से बयान भी हुआ, सलात तौबा भी पढ़ी, सूरतुल मुल्क शरीफ की तिलावत भी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के फैज़ान से नफली रोज़ों की तहरीक का सिलसिला भी होता है वक्तन फ़वक्तन। तो माह रजबुल मुरज्जब में भी ये तहरीक चल रही है और अमीर अहले सुन्नत ने दुआ भी दी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक हमें इस महीने में खूब इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आपका नाम क्या है और आपकी मसरूफियत? मोहम्मद शुएब अत्तारी, मेरा काम कॉस्मेटिक्स का है, होलसेल का। मोहम्मद फसी कोरंगी 2 नंबर से ताल्लुक है। जुबैर आप करते क्या? गारमेंट की शॉप पे होता है बावर मार्केट। कैसा फील किया आपने यहाँ पर आने के बाद? ये मंजर अच्छा है, वो फील करा, सुकून मिल रहा है, मजा आ रहा है। रजब का महीना है, पहले तारीख को जो रोजा रखता है उसको 3 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। तो इससे पहले रजब के रोजे रखने की सादत हासिल हुई कभी? मैं एक भी दफा पहली मरतबा आज तक नहीं रखा मैंने। आज पहली दफा पहला रोजा रखेंगे ये रजब का। रजब के और बाकी तो यही ज़हन है कि इंशाल्लाह और रजब के रोजे रख के रमजान की आगे तैयारी करें। कैसा रहा आपका आज का इत्तिकाफ करना यहाँ पर? बहुत माशाल्लाह मजा आया। तहज्जुद भी पढ़ी है हमने, माशाल्लाह दुआ भी बहुत अच्छी हुई है। घर में तो पढ़ नहीं पाते तहज्जुद, और यहाँ पे पढ़ा, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन दावत इस्लामी से मिला, काफिले में गए, अल्हम्दुलिल्लाह निगरान ने बताया और सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों का भी ज़हन है शुरू से, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इंशाल्लाह पूरे 6 रोजे रखूंगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा समा लगा माशाल्लाह, ऐसा लगा रमजान की यादें ताज़ा हो गई। तो आप समझते हैं कि इस मुआशरे के ऊपर इसका एक असर पड़ेगा अगर सबके सब इस तरह अमीर सुन्नत की इस तरगीब के ऊपर अमल करते हुए रोजे भी रखें, इबादत भी करें? अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे तकरीबन 90 से 95 इस्लामी भाई, सब ताजीर ही इस्लामी भाई हैं ना, जिन्होंने माशाल्लाह यहाँ पर सहरी करने की सआदत मिली, इनको रोज़ा रखने की सआदत मिली। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अब यकीनन ये ऐसा थोड़ी है कि एक ही घर के अफराद हैं, ये तकरीबन 80-85 ख़ानदान है पूरे ना ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब जो बरकतें इनको मिली हैं, जो बरकतें इन्होंने लूटी हैं, तो उम्मीद अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह यही सब बरकतें अपने घर में जाके बताएंगे, अपने बच्चों में उतारेंगे, अपने बड़ों को बताएंगे, तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें इनके घर वालों तक पहुँचेगी। ये सब सिर्फ मकसूद मेरी ज़ात का नहीं है ये। अगर मैंने इस पर फ़ायदा उठाया, इस रजब का मैंने रोज़ा रखा, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि मेरे घर वाले भी रजब की बरकतें लूटे। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकतें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ रोज़ों के साथ साथ नफली रोज़ों का, नफली इबादत का ये शौक़ मिलता है। और 4, 5, 6 ये 3 दिन मदनी काफ़िलों के सफ़र भी हो रहे हैं और यकीनन मदनी काफ़िलों के सफ़र जो है ये बहुत कुछ सुन्नतें सीखने सिखाने का जो है इसमें मौका ये मुयस्सर होता है। तो आप भी मदनी काफ़िलों में सफ़र करें। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने जो हमको सहरी रोज़े रखने की जो तहरीक अता फ़रमाई, तो मेरे पास कारकर्दगी है कि जिसमें माशाअल्लाह हमारे यहाँ जो है वो नीयतें जो हमें मुयस्सर हो रही हैं, नफल रोज़े रखने की नीयतें। 3 फरवरी 2022 यकुम रजब को जो हमें कारकर्दगी मिली, 6 रोज़ों की नीयतें इस्लामी भाइयों की 13,658, इस्लामी बहनों की तादाद 15,802, 4 रोज़ों की नीयतें 17,341 इस्लामी भाइयों की तरफ से और इस्लामी बहनों की तरफ से 7,961। 2 रोज़े रखने की नीयतें इस्लामी भाइयों की तरफ से 33,324, इस्लामी बहनों की तरफ से 12,781। यानी कुल रोज़े रखने की जो नीयतें अब तक जो मजलिस के तहत हमें मिली हैं 64,323 इस्लामी भाइयों की तरफ से और 36,544 इस्लामी बहनों की तरफ से। अब तक जो हमें टोटल मिला 1,0867। ये अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने जो तरगीब दिलाई और दुनिया भर में जो आशिकान रसूल जो है वो रोज़े रखने की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, नेकी की तरफ बढ़ रहे हैं, इबादत की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक इन सब की बरकतें हमें भी नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हर मदनी मुज़ाकरे में सवालात का सिलसिला भी होता है और दुरुस्त जवाब देने वालों को कुरानदाजी करके
ان کو بھی تحفہ بھی دیا جاتا ہے۔ ناظرین سے جو سوالات ہوتے ہیں یہاں جو بیٹھے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں، SMS نمبر بھی ہوتا ہے، اس نمبر پر آپ اپنا جو ہے وہ جواب بھیج سکتے ہیں۔ اگر ڈرا میں آپ کا نام آیا تو انشاءاللہ الکریم آپ کو 12 مہینے کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ ملے گی۔ اور یہ نمبر ہے 034112555554، یہ نمبر پر آپ SMS کے ذریعے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ کل جو سوالات ہوا تھا 3 سوال، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے صحابہ علیم رضوان سے ملاقات کی تھی؟ جواب ہے 130۔ سوال نمبر 2، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے رکھا؟ جواب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے۔ اور سوال نمبر 3، جنازے کو 40 قدم لے کر چلنے سے کتنے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے 40 کبیرہ گناہ۔ درست جوابات دینے والوں کے جو سلیکٹڈ نام ہیں: بنت عبد القادر عطاریہ، ڈیرہ غازی خان، عظیم بن محمد سلیم محمدی، گلستان جوہر کراچی، وسیع احمد خان اجمان، بنت حسن پٹھان خیرپور میرس، بلال حسن سرگودا، بنت یعقوب کشمیر، بنت نواز سیالکوٹ۔ تمام درست جوابات دینے والوں میں جو قرآن دازی ہوئی، ڈرا ہوا، اس کے ذریعے نکلنے والا نام وسیع احمد خان اجمان، ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا کسی کا نام بھی پیش کریں، ان کو 12 مہینے تک جو ایڈریس ہوگا اس پر ماہنامہ فیضان مدینہ کلرڈ یہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ آئندہ کے جو سوالات ہیں وہ مزید وہ بھی نوٹ کر لیں۔ اسلامی بہنیں اگر بھیجنا چاہتی ہیں تو محرم کا نام اور نمبر لکھیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں بنت فلاں۔ اور یہ کل عشاء کی اذان تک ہمیں جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 1، عشرہ مبشرہ میں سے کسی 4 صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام بتائیے۔ سوال نمبر 2، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ سوال نمبر 3، خود پسندی کتنے سال کے اعمال برباد کر دیتی ہے؟ یہ سوالات ہیں اور ان کے جوابات آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔